اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ قوموں کی زندگی میں جو انتہائی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، دیٹ از دا اسٹیج آف چوائس۔ قوموں نے دو چوائسز میں سے ایک چوائس جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے نا۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، کہ میں تجھے یہ اس بات کی وضاحت کروں کہ امتوں کی تقدیر کیا ہوتی ہے، ایک عروج اور ایک زوال۔ شمشیر و ثنا اول، کہ جب قومیں اپنی خودی کو پہچان کر اور سیلف لیس ہو کر اپنی ایک اجتماعی ایک کارکردگی کی بنیاد پر ترقی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایکویپ کرتی ہیں شمشیر و ثنا کے ساتھ۔ یہاں پر شمشیر و ثنا جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ طاقت کے ایکویزیشن آف پاور، کہ قومیں جب اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایکوپ کرتی ہیں، وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتی، تو پھر ان کا دنیا میں ایک مقام بنتا ہے اور دنیا میں وہ عزت حاصل کرتی ہیں۔ شمشیر و ثنا اول، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو اور ثنا کہتے ہیں ڈھال کو۔ شمشیر و ثنا اول، کہ ان کی پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ ان کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ ان کی تیاری ہوتی ہے مشکل وقت کے لیے، جنگ کے لیے جو ان کی تیاری ہوتی ہے۔ تو پھر جو قومیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی ہیں، وہ قومیں جو ہر وقت اپنے دفاع کے لیے تیار رہتی ہیں، وہ قومیں جو اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانتی ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبے کے اوپر قائم رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، وہ قومیں عروج کی منازل کو طے کرتی ہیں۔ اور طاؤس و رباب آخر۔ اچھا، اس رویے کے برعکس جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں عیش پرستی میں پڑ جاتی ہیں، جب وہ اپنے سینشول پلیئرز کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں، ہر چیز میں ان کو جو ہے وہ اپنا آرام اور آسائش ان کو جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو قوموں کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ اپنی قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو کوئی باعزت مقام دلوانا چاہتے ہیں دنیا کی قوموں کی نظر میں، تو عیش پرستی کو چھوڑ دیں اور سخت کوش بن جائیں نا۔ سخت کوش سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ سختیوں کو برداشت کر سکتے ہوں، سختیوں کو کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوں، اور ان کے اندر جرأت ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو، اور بے غرض ہوں، ایماندار ہوں، سیلف لیس ایفرٹس ان کی جو ہیں وہ قوم کے لیے ہوں، وہ اپنی قوم کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دینا جانتے ہوں، تو پھر وہ قوم جو ہے وہ ایک باعزت مقام حاصل کرنا شروع کرتی ہے۔ تو اس چیز کی کمی کو ہمیں اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ ہم نے کمپنسیٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنی کوششیں کرنی ہیں۔ دیکھیں، ایک جگہ پر اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، کہ یہ تناسانیاں جو ڈھونڈنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی باوقار مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم جو ہے وہ گرایا، تو جاپان کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑی ایک مشکل کی گھڑی تھی کہ جب اس کے 2 شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے، اور اب اس کے بعد جس وقت آیا ترقی کا مرحلہ، تو جاپان نے جب دوبارہ سے ترقی کرنا شروع کی، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہر جاپانی جو ہے
जापान के जो मैक्सिमम अफराद हैं वो 18-18 घंटे जो है ना वो रोज़ाना काम किया करते थे, और 18 घंटे में से जिसमें से 12 घंटे जो थी वो पेड लेबर हुआ करती थी, और 6 घंटे जो है वो वॉलंटियर काम किया करते थे ना। ठीक है, वो काम होता था जो वो अपनी कौम के लिए करते थे। 12 घंटे का काम जो है वो अपनी रोज़ी के लिए किया करते थे रोज़गार के तौर पर, और 6 घंटे का काम जो है वो वॉलंटियर किया करते थे। इट मीन्स कि वो जानते थे कि अगर दुनिया में उन्होंने बावकार मुकाम हासिल करना है तो उन्हें एक मरतबा फिर एक इज्तमाही कोशिश करके जो है वो दुनिया के सामने आना होगा। और वाकई जापान ने ये साबित किया। आज देखें कि जापान का बजट जो है वो इतना बड़ा बजट है जो कि मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज़ के बजट से भी ह्यूज बजट जो है वो पेश करता है हर साल। देखें हम भी बाहैसियत कौम अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि हमें अपने मुल्क और कौम को जो है वो एक बावकार मकाम तक लेकर जाना है दुनिया की कौमों में, तो हमें इनफरादी तौर पर अपने मुल्क और मिलत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी ना। ठीक है, शॉर्टकट्स को तलाश करना छोड़ दें, हमेशा मुसलसल और जो है वो कि थोड़ी मेहनत के आदी हों, कि अल्लाह ताला को भी वो काम बहुत पसंद है जो कि मुसलसल हो और थोड़ी मिकदार में हो ना, लेकिन हो मुसलसल। कंडीशन ये है, ये नहीं कि आप एक दिन तो जो है वो 3-4-5 घंटे की स्टडीज़ कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद एक हफ्ते तक जो है ना आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ते, फिर उसके बाद आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप पूरा महीना पढ़ते कुछ नहीं है। नो नो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके हार्ड वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी का होना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अचीव योर सेट टारगेट्स। तो टारगेट्स के लिए जो है वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप इस ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने अंदर परसिस्टेंस को इख्तियार करें। देखिए, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं उनके अंदर एक आदत जो थी वो मुश्तरक आदत थी, और वो क्या थी? वो परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क। वो बहुत ज़्यादा कोई जीनियस लोग नहीं थे, ठीक है, वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करने के आदी थे, और उस मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो इंशाअल्लाह हम भी अगर इस चीज़ का इरादा करें तो हम भी अपनी मेहनत, अपनी मुस्तकिल मिजाजी के ज़रिए अपनी कौम के अंदर कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।